اگر آپ کالا جادو، تعویذ دھاگے یا پھر جادو ٹونے کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ بالوں میں کنگھی کرتے ہیں اور کنگھی کرتے وقت جو آپ کے بال ٹوٹ کر اس کنگھی میں اٹک جاتے ہیں، ان بالوں کو کائنڈلی زمین کے اندر دفنا دیا کریں. گھروں کے کونوں میں مت ڈالا کریں ان کو، یا پھر ایسے ہی باہر مت پھینک دیا کریں. جب آپ نیلز کاٹتے ہیں ان نیلز کو بھی پراپرلی ڈسپوز کیا کریں، کھلے میں مت چھوڑا کریں. کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو استعمال کیا گیا تھا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ بال، ناخن، ان کو اچھی طرح سے زمین میں دفنا دیا کریں جب بھی آپ کے بال اٹکتے ہیں یا پھر آپ ناخن تراشتے ہیں. شکریہ. میرے دستخط جو تم اپنے نکاح نامے پہ پاؤ گے، میرے دستخط جو تم اپنے نکاح نامے پہ پاؤ گے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کتے بیک وقت 7 بچے جنتے ہیں جبکہ بھیڑ اور بکریاں 1، 2 یا 3 بچے جنتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد کتوں کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ ہم بھیڑ اور بکریوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہی برکت ہے. تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ برکت بھیڑ اور بکریوں میں کیوں ہے، کتوں میں کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھیڑ اور بکریاں رات کو سو جاتی ہیں جلدی، اور صبح رحمت کے وقت یعنی فجر کے وقت جاگ جاتی ہیں اور رحمت کو پا لیتی ہیں، جبکہ کتے ساری رات بھونکتے ہیں اور فجر کے وقت آ کر سو جاتے ہیں، اس لیے وہ برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو دوستو، اگر آپ کو برکت حاصل کرنی ہے تو یہی سب سے اچھا طریقہ ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بزرگ بڑی دور سے پیدل چل کر ان کے لیے کھانا لایا. وہ بہت خوش تھا کہ آپ ان کا کھانا لازمی کھائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ روزے سے ہیں. مگر اس کا دل رکھنے کے لیے آپ نے روزے کو توڑ دیا. ساتھ بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ سرکار، آپ کا روزہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ توڑنے کا تو کفارہ ہے، مگر دل توڑنے کا کفارہ کوئی نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا بھی دل نہ ٹوٹے. جزاک اللہ. پوچھتا ہے جب کوئی کہ محبت ہے کہاں، پوچھتا ہے جب کوئی کہ محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت بلال شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہیں جا کر بس جاتے ہیں. کئی عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک کی زیارت فرماتے ہیں اور نبی پاک ان سے فرماتے ہیں کہ بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتی ہے تو مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہیں. کئی دن کی مسافت کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد میں حاضری دینے کے بعد جب روضہ رسول کی طرف پڑھتے ہیں تو وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. ہوش میں آنے کے بعد اہل مدینہ ان سے گزارش کرتا ہے کہ آپ ہمیں وہی سرکار کے زمانے والی ایک دفعہ اذان سنا دیں. آپ انکار کرتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. تو لوگ حسنین اور کریمین سے کہلواتے ہیں. اب انکار کرنا مشکل تھا. آپ اذان شروع کرتے ہیں تو تاریخ نے تحریر کیا کہ جب آپ اذان شروع کرتے ہیں تو بچے، بوڑھے سب گھروں سے باہر آ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب آپ اشہد ان دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے بد نصیب لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی نشاندہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک نہیں کرنا، آپ نے شیئر کرنا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعا نہیں لیتا بلکہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا. بد نصیب ہے وہ انسان جو عشاء کے وقت سویا رہا اور دعا میں پرسکون نیند کی خواہش کرتا رہا. بد نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان پایا اور اللہ کو راضی نہ کیا. بد نصیب ہے وہ انسان جو نماز فجر کے وقت سویا رہا اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا رہا. سبحان اللہ.
निकाह एक ऐसा खूबसूरत और पाकीज़ा बंधन है कि मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाती है, और निकाह मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार और सबूत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी मालूमात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत कम मुसलमान जानते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम थी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा वो वाहिद उम्मुल मोमिनीन थीं जो कि सानह करबला के वक्त ज़िंदा थीं। क्या आप जानते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पहली मुसलमान ख़ातून हैं जिन्होंने जंग की क़यादत की। क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त हज़रत फ़ातिमा की उम्र तकरीबन 29 साल थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 माह बाद ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल 29 बरस की उम्र में सन 632 ईस्वी हिजरी को हो गया था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी तो इस वीडियो को रुको ज़रा, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप असल में हैं कौन, आपका रुतबा क्या है, जो शायद आप भूल चुके हैं। आपसे आपका ही तारुफ करवाना चाहता हूँ। आप उस नबी के उम्मती हैं जिनकी उम्मत होने की ख्वाहिश नबियों ने की। आप उस नबी के उम्मती हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपने कमालात की इंतहा कर दी। आप उस नबी के उम्मती हैं जो नबियों का सरदार है। आप उस नबी के उम्मती हैं जिसका वजूद और तालीमात पूरी इंसानियत के लिए निजात का ज़रिया है। आप उस नबी के उम्मती हैं जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया वजूद में आई। आप उस नबी के उम्मती हैं जो पूरी कायनात और अल्लाह का महबूब है। आप उस नबी